تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہمیں حکمت اور قرآن سکھلایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم پر اپنے ظاہری و باطنی انعامات کی بارش کی، اس کی نعمتوں پر زیادہ حمد کرنے کا سوال کرتا ہوں اور اس سے مزید کرم چاہتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور موت تک اس کے تقوی پر قائم رہو۔ جو چیزیں تقوی پر معاون ہیں ان میں سے اجتماعیت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اسلامی شریعت کے واضح بڑے مقاصد میں سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور دلوں کا باہم جڑنا ہے۔ ان دونوں سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے مملکت سعودی عرب پر بہت زیادہ انعامات کیے۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم و جلیل نعمت توحید اور ایمان کی نعمت ہے۔ اسی طرح اتحاد و اتفاق کی نعمت ہے، جو جلالت الملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے ہاتھوں کتاب و سنت کے طریقے پر دلوں کے متحد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اللہ نے ان کی تائید و مدد کی اور زمین میں انہیں تمکین سے نوازا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہوئے مملکت سعودی عرب کے اطراف کو متحد کیا اور اس کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑا، قرآن کو اپنا رہنما اور سنت کو اپنا راستہ بنایا۔ چنانچہ بعد اس کے کہ لوگ اس ملک میں بکھری ہوئی جانوں میں منتشر طاقتیں تھیں، باہمی الفت و محبت کرنے والے بھائی بھائی بن گئے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی کرتے۔ ان کے بعد ان کے نیک فرزندان انہی کے راستے پر چلے، یہاں تک کہ قوی امین خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کا ترقی یافتہ دور آیا تو امن و امان، خوشحالی، استحکام اور ترقی عام ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے یہ ملک روایت اور جدت کے امتزاج کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج پر باقی رہے گا۔ تو جس کی یہ خوبی ہے بھلائی میں اس کی سمع و طاعت واجب ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ متفق علیہ حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے سربراہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے سربراہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس مبارک ملک پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے حرمین شریفین کی خدمت ہے۔ اس ملک کے باشندوں اور ان میں سر فہرست ان کے حکام کو اس گھر کی مادی و معنوی تعمیر کے واسطے ہر ممکنہ چیز پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے، تاکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے زائرین اپنی عبادتوں کو اطمینان، سکون اور صاف دلی سے ادا کریں۔
اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ سے اس ملک کا قصد کرتے ہیں، جس میں کہا اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی تو اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مملکت سعودی عرب میں ہم پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے کتاب و سنت پر حکمرانی کے لیے شرعی بیعت ہے اور پورے اعتماد، اطمینان، اتحاد و اتفاق کے ساتھ حکومت کی منتقلی ہے جو دوست کو خوش اور دشمن کو ناراض کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو، اس کے عذاب سے بچو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اپنے رب کی کتاب کو پکڑے رکھو، اپنے نبی کی سنت سے چمٹے رہو، بھلائی میں اپنے حاکم کی اطاعت کرو، توفیق، درستگی اور مدد سے سرفراز ہوگے۔ اللہ تیرے لیے تمام تعریف اور شکر ہے، تو نے ہمارے قائد اور امام کی سربراہی میں ہمارے دشمن کو رسوا کیا، ہمارے رزق کو کشادہ کیا، ہمارے اختلاف کو ختم کیا، ہماری رضا بندی کی۔ اے اللہ ہمیں مزید اپنے فضل و احسان اور جود و کرم سے نواز، ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے، فیصلہ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خوشحالی و بدحالی میں اسی کے لیے تعریف ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، انہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام بھیج۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے ساز و سامان اور توشہ لے لو، اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل کرو اور نجات کے راستوں کو تلاش کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، یعنی انہوں نے کیوں گریہ وزاری نہیں کی۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ابھارا ہے کہ وہ امراض، زلزلوں، آندھیوں کی مصیبتوں کے وقت ان کے سامنے گریہ وزاری کریں، اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کریں، اس سے مدد مانگیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ جب زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ مسلمانوں کو توبہ، گریہ وزاری اور استغفار کا حکم دیں۔ یہ مصیبتیں اور نشانیاں متنبہ کرنے والی ہیں، انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اسے ٹال نہیں سکتے، کہ وہ انہیں ٹال نہیں سکتے، نہ وہ ان پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ انہیں مہلت ملے گی تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں، تاکہ وہ ڈریں، عبرت پکڑیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف رخ کریں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں مومن کا مقام وہی ہے جو سر کا جسم میں ہے، مومن اہل ایمان کے لیے ویسے ہی تڑپتا ہے جس طرح جسم سر کے درد پر تڑپتا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ہم مملکت سعودی عرب میں ہر طرح کے احوال اور کیفیات میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے احساسات اور خوشیوں، غمیوں، تکلیفوں میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ دو ملکوں مغرب اور لیبیا میں ہونے والے زلزلے اور سیلاب سے ہم تکلیف میں ہیں، جن سے مال، جان اور پھلوں کو نقصان پہنچا، اور
मोमिन का शेवा है कि वो आजमाइश के वक्त सब्र करता है, सवाब की उम्मीद रखता है, तस्लीम करता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू की खुशखबरी से बहरावर हो। अल्लाह ने फरमाया और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर अल्लाह के रब, उनके रब की नवाजिशें और रहमतें, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। मगरिब और लीबिया के हमारे भाइयों के लिए खालिस ताज़ियत, सच्ची दुआ और हमदर्दी है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और आली जनाब वली अहद वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाह सलमान सेंटर बराए इमदाद व इंसानी आमाल को फरमान जारी किया है कि मगरिब और लीबिया के अवाम के लिए उनके साथ यकजहती दिखलाते हुए, इस्लामी अखुवत का एहसास करते हुए और उनकी मशक्क़त को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इमदादी सामान पहुँचाने के लिए हवाई रास्ते को आसान बनाए। बुहरान और आजमाइशों के वक्त बिरादर और दोस्त ममालिक के तई ममलकत सऊदी अरब के मुसलसल इमदाद का ये इम्तिदाद है। अल्लाह इन दोनों को हमारी और इस्लाम और मुसलमान की तरफ से बेहतरीन बदला दे, और सबसे बेहतर कौल वो है जो अल्लाह के नेक बंदों का शेवा है। वो किसी भी मुसीबत के वक्त कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आय अल्लाह, मगरिब और लीबिया में हमारे भाइयों की कमजोरी, उनकी ज़रूरतों तेरे सामने उनकी इनकिसारी पर रहम कर। अल्लाह उन्हें रुश्द व हिदायत दे, उन्हें सच्ची तौबा और तेरी तरफ लौटने की तौफीक दे। आए अल्लाह उन्हें रुश्द व हिदायत से नवाज, तौबा और तेरी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमा दे। आए अल्लाह ज़लज़लों में मरने वालों को बख्श दे, उनकी वहशत को मानूस कर दे, उन्हें अपनी रहमत से ढाप दे, उन्हें अपनी कुशादा जन्नत में बसा दे, उनकी मेहमान नवाजी कर, उनके लिए जन्नत और नेमतों के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह ज़ख्मी और मुसीबत ज़दा को शिफाए आजिल दे, उनकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह उनके अहलो अयाल के दिलों को मजबूत कर दे, छोटों की किफालत कर दे, बड़ों की हिफाजत कर। ऐ अल्लाह उन्हें नुकसान पहुँचा है तू अरहमुर राहिमीन है, उन पर ऐसी रहमत कर जो दूसरों से उन्हें बेनियाज कर दे। ऐ अल्लाह उन पर ऐसी रहमत कर जो दूसरों से उन्हें बेनियाज कर दे। ऐ अल्लाह ऐ रहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह हमें हमारे वतनों में अमन दे, हमारे हुक्काम और सरबराहों की इस्लाह कर, हमारे इमाम और वली अमर खादिम हरमैन शरीफैन के हक़ से ताईद फरमा, उनकी पेशानी को तक़वा और नेकी की तरफ मोड़ दे। ऐ अल्लाह उनको और उनके वली अहद को तौफीक दे उस चीज़ की जिसमें इबादो बिलाद की भलाई हो। ऐ अल्लाह मुसलमानों के तमाम हुक्काम को अपनी किताब पर अमल और तेरे रसूल की सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तू हमारे फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन उनके निशाने को दुरुस्त कर दे। ऐ अल्लाह हम पर अमन, ईमान और खुशहाली की नेमत को बरकरार रख और उनके शुक्र की हमें तौफीक दे और अपने फजल व एहसान से हमें मज़ीद नवाज। ऐ मुसलमानों के रब, तू मुसलमानों के तमाम वतनों पर खैर व बरकत और अमन व अमान अता कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद।